صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. زور سے بولو، مائک اپ کرے کرو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. غسیل الملائکہ کسے کہتے ہیں؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ. امین امت کی صحابی کا لقب ہے؟ حضرت عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کس بیوی کا انتقال ہوا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. وہ کون سے صحابی ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا بیٹا کہا جاتا ہے؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ. اس صحابی کا نام بتاؤ جو سب سے بڑے کافر کے بیٹے تھے. حضرت اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ عنہ. سب سے پہلے مبلغ صحابی کون تھے جو مکہ سے باہر تبلیغ اور تبلیغ دین کے لیے گئے؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. مصعب بولنا، مصعب بن عمیر. خلفائے راشدین کے نام بتاؤ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ. عشرہ مبشرہ کے نام بتاؤ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوان رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ. ماشاءاللہ. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے آپ کی کس بیوی کا انتقال ہوا؟ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 بیویوں کے نام بتاؤ. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہ. بئر معونہ کا حادثہ کب ہوا؟ 4 ہجری میں. بنو نذیر کو کب اور کیوں مدینے سے نکالا گیا؟ 4 ہجری میں نکالا گیا کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی تھی. غزوہ خندق کب ہوا اور کتنے دن چلا؟ 5 ہجری میں ہوا اور 1 مہینے تک چلا. صلح حدیبیہ کب ہوا اور کیوں ہوئی؟ 6 ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ عمرے کو جا رہے تھے، تب انہیں راستے میں حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا. وہاں سے ایک صلح نامہ تیار ہوا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. مختار کل کون ہے؟ مختار کل صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مختار کل نہیں. کیا کسی کو علم غیب ہے؟ اللہ کے ہرگز نہیں. اللہ کے علاوہ کسی نبی، ولی، پیر، بابا کسی کے پاس علم غیب نہیں. ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے نیک عمل کرنا. کیا ریاکاری بھی شرک ہے؟ جی ہاں، ریاکاری شرک اصغر ہے. چلو ماشاءاللہ. دیکھو، ریاکاری دکھلاوا جو ہوتا ہے یہ دکھلاوا بھی شرک ہے، اس لیے کہ عبادت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کوئی بھی نیک عمل کیا جائے، کوئی بھی اچھا کام کیا جائے، اس کو عبادت کہا جاتا ہے. اب اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے پڑھتے ہم کو خیال آ گیا کہ ارے صدر صاحب ہم کو دیکھ رہے ہیں، صدر صاحب ہم کو دیکھ رہے ہیں، تو اب ہم کیا کیے؟ لمبی نماز پڑھنے لگے، خوب لمبی ہے نا. بجائے عام جو تھا 2 رکعت سنت اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، اس دن کیا کرے اور 4 رکعت اور نفل بڑھا دیے. تو کس کے لیے پڑھے ہم؟ بھئی اللہ کے لیے تو نہیں پڑھے، کسی کو دکھلانے کے لیے پڑھے نا، کسی کو دکھلانے کے لیے پڑھے. تو یہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا. دنیا میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، انسان کے ساری غلطیوں کو معاف کر دوں گا، لیکن اگر کسی نے میری ذات و صفات کے ساتھ کھلواڑ کیا یعنی شرک کیا تو میں اس کو معاف نہیں کروں گا، میں اس کو معاف نہیں کروں گا.